آج ہم بات کریں گے عمران خان کی والدہ شوکت خانم کے بارے میں۔ شوکت خان کی والدہ شوکت خانم ایک گھریلو خاتون تھی۔ وہ تقسیم ہند سے پہلے جالندھر میں پیدا ہوئی، جالندھر ہندوستان میں۔ وہ اپنی ماں کو اس بات کا سہرا دیتے ہیں کہ انہوں نے میری پرورش میں گہرا اثر چھوڑا ہے۔ عمران خان کو پاکستان میں کینسر اسپتال بنانے کی طرف ترغیب دی، توجہ دلائی، اور کینسر کا خان کو پتا تھا کہ پاکستان کے لوگ کینسر کا مہنگے علاج کا متحمل نہیں ہو سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد لیاقت۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیریز آف پروگرام عمران خان کے متعلق۔ آج ہم بات کریں گے عمران خان کی والدہ شوکت خانم کے بارے میں۔ عمران خان کی والدہ شوکت خانم ایک گھریلو خاتون تھی۔ وہ تقسیم ہند سے پہلے جالندھر میں پیدا ہوئی، جالندھر ہندوستان میں۔ وہ اپنی ماں کو اس بات کا سہرا دیتے ہیں کہ انہوں نے میری پرورش میں گہرا اثر چھوڑا ہے، بہترین انداز میں پرورش کی ہے۔ 1985 میں کینسر کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اپنی ماں کو کینسر میں دیکھ کر اور ان کی بے بسی اور ذاتی تجربے نے جو ان کی موت کی وجہ بنی، عمران خان کو پاکستان میں کینسر اسپتال بنانے کی طرف ترغیب دی، توجہ دلائی، اور کینسر کا خان کو پتا تھا کہ پاکستان کے لوگ کینسر کا مہنگے علاج کا متحمل نہیں ہو سکتے، اور انہوں نے ایک ایسا اسپتال بنانے کی ان کے ذہن میں ان کی ترغیب آئی کہ جو لوگوں کو ایک اچھا علاج اور معیاری علاج اس میں ہو سکے۔ تو اسی سلسلے میں 1994 میں عمران خان نے شوکت خانم میموریل کینسر اسپتال اور ریسرچ سینٹر کی بنیاد رکھی، اور عمران خان نے اس کا نام اپنی والدہ کے نام شوکت خانم کے نام پہ رکھا۔ اور ابھی عمران خان نے دوسرے کینسر اسپتال پشاور میں اور تیسرا کینسر اسپتال کراچی میں شروع کیا ہے کے بارے میں جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اورمڑ یا برکی یا باراکی پشتون قبائل میں سے ایک ہے جو وزیرستان میں آباد ہے۔ پشتون اقوام کے جد امجد قیس عبدالرشید کے 4 بیٹے سربن، بیٹ، گرگشت اور اورمڑ تھے۔ اورمڑ قبیلہ اسی کی اولاد سے ہے اور ان کی زبان اورمڑی ہے۔ یاد رہے کہ عمران خان کی والدہ شوکت خانم اورمڑی قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے مختلف ملکوں مثلاً افغانستان، بھارت اور عرب ممالک میں آباد ہیں۔ جو بھی بلوچستان کے علاقے پیر کوٹ، ٹانک، کلاچی، ڈیرہ اسماعیل خان میں برکی قبیلے کے لوگ آباد ہیں، اور بعض اورمڑ قبائل اپنے نام کے ساتھ سید یا شاہ اور یا گیلانی یا جیلانی لکھتے ہیں اور اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، جو تاریخی اعتبار سے درست نہیں ہے کیونکہ اورمڑ ایک خالص پشتون قبیلہ ہے۔ جنوبی بلوچستان کی ایک قدیم زبان اورمڑی زبان بولی ہے۔ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کی والدہ محترمہ کا تعلق اس مشہور قبیلے سے ہے۔ یہ ایک تاریخی بات ہے اس قبیلے کے بارے میں۔ جب محمود غزنوی سومنات پر 17 حملے کیے اور وہ سومنات نہ فتح کر سکا تو کسی نے محمود غزنوی سے کہا کہ یمن میں ایک قوم آباد ہے جسے برکی کہا جاتا ہے، وہ بہت بہادر و جنگجو قوم ہے، ان کو بلاؤ۔ چنانچہ محمود غزنوی نے اس قوم کو بلا کر سومنات پہ حملہ کیا اور سومنات فتح کیا۔ جب یہ لشکر مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا وزیرستان سے ہو کر افغانستان جا رہا تھا تو برکی قوم کے کچھ لوگ وزیرستان کے علاقے میں رک گئے اور یہیں آباد ہو گئے۔ برکی قوم کے بارے میں ایک پختون بارے میں برنامہ میں لکھا ہے کہ برکی ایک پختون قبیلہ ہے جس کا مسکن برخ جو بعد میں بگڑ کر برق بن گیا، اور اسی سے اس نام کا نام برکی پڑا ہے۔ اور برکی قبیلے کے لوگ بہت بہادر، دلیر، جفاکش اور بہادر ہیں۔ ان کے درمیان اتفاق اور اتحاد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے گھر اس طرح کے ساتھ ساتھ بنائے جاتے ہیں کہ جیسے کہ سارے گھر ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے موجود ہوں۔ چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔